صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، چھپ چھپ کے عبادتیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے اپنے ایمان کا اظہار ہے، میرا دل کرتا ہے خانہ کعبہ کے پاس اپنے ایمان کا اظہار بھی کروں اور اللہ کی توحید پر بیان بھی کروں۔ پیارے آقا نے فرمایا، صدیق ابھی ہم تھوڑے ہیں، صبر کرو۔ پھر صدیق اکبر نے اصرار کیا، آپ نے پھر یوں ہی جواب دیا۔ پھر جب اصرار کیا تو اللہ کے نبی کو منا لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی۔ اب وہ لوگ آئے، مسجد حرام میں چند لوگ بیٹھ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا خطبہ دیا، اور یہ مکہ کی بستی میں سب سے پہلا خطبہ تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اب مکے کے مشرکوں کو جب پتہ چلا، دوڑے آئے اور آتے ہی حملہ کر دیا، اتنا سختی سے مارا حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ اس نے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اب قبیلہ بنو تیم جو صدیق کا اپنا قبیلہ ہے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے آئے، ان سے صدیق کو بچایا، اٹھا کے گھر لے گئے۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی تو مکے والے، وہ قبیلے والے بھی پوچھ رہے ہیں، ابو بکر کیا حال ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، میرے حال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے پیارے رسول کا کیا حال ہے۔ اب قبیلے والوں کو غصہ ہوا، اس کی وجہ سے مار پڑی، اور پھر اسی کا نام لے رہے، اسی غصے میں وہ تو چلتے بنے۔ اب ماں کہنے لگی، بیٹا دودھ پی لو، کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں مجھے بتاؤ میرے پیارے رسول کا کیا حال ہے۔ شاعر مشرق نے کیا عجیب کہا، پروانے کے لیے چراغ ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اماں نے کہا، بیٹا کھاؤ۔ کہا، اماں قسم اٹھاتا ہوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے پیارے محبوب کو نہ دیکھ۔ اب صدیق اکبر کی والدہ کون سی ابھی تک مسلمان ہوئی تھی، انہیں بھی کیا خبر اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل وہاں آئی۔ صدیق نے ان سے پوچھا، ام جمیل نے بتایا، اللہ کے رسول خیر و عافیت سے ہیں، دار ارقم میں ہیں۔ اب صدیق کہہ رہے، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اب دونوں عورتیں صدیق کو سہارا دے کے پیارے آقا کی بارگاہ میں لائیں۔ جو ہی صدیق کی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی تو صدیق نے کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول، جب آپ کا دیدار ہو گیا تو ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اور آپ کے چہرہ انور کو بڑھ کر بوسہ دیا۔ دیکھیں، پریشانی کے عالم میں انسان کو ماں باپ کی فکر ہوتی، لیکن یہ پیارے نبی کے صحابہ تھے جنہیں ایسے موقعوں پہ بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر فکر ہے تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثال قربانی تھی، جس کی بدولت اسی دن آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور پیارے نبی کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔